بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو اچھا جانا۔ اسما بنت امیس سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے وہ بندہ برا ہے جس نے خود کو اچھا جانا اور تکبر کیا اور خدائے بزرگ و برتر کو بھول گیا۔ وہ بندہ برا ہے جس نے ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی اور بلند جبار کو بھول گیا۔ وہ بندہ برا ہے جو بھول گیا اور مشغول رہا، قبروں کو بھول گیا اور بدن کی کہنگی کو۔ وہ بندہ برا ہے جو فساد ڈالے اور حد سے بڑھے اور اپنے حال کی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا۔ وہ بندہ برا ہے جو دنیا کو دین کے ساتھ طلب کرے۔ وہ بندہ برا ہے جس نے دین کو شبہات کے ساتھ خراب کیا۔ وہ بندہ برا ہے جس کو حرص کھینچ لے جاتی ہے۔ وہ بندہ برا ہے جس کو نفس کی خواہش گمراہ کرتی ہے۔ وہ بندہ برا ہے جس کو رغبت خوار کرتی ہے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا: بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، مفلس متکبر۔ روایت کیا مسلم نے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہمد ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ روایت کیا مسلم نے۔ مسلم بن عقول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہمیشہ اپنے نفس کو کھینچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو وہ چیز پہنچتی ہے جو ان کو پہنچتی ہے۔ ترمذی۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چمٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا مردوں کی صورت میں، ان کو ذلت ہر طرف سے ڈھانپ لے گی، دوزخیوں کے نچوڑ سے ان کو پلایا جائے گا جس کا نام طینۃ الخبال ہے۔ ترمذی۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کہہ دیجئے اللہ ہی جلاتا ہے تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، اس میں کچھ شک نہیں، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ وقیل یومئذ للمکذبین وإذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، جب کہے ان کو جھک جاؤ نہیں جھکتے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، اب کس بات پر اس کے بعد یقین لائیں گے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں تواضع اختیار کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، وہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں عظیم ہوتا ہے، جو کوئی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، وہ اپنی نظر میں عظیم ہوتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور خنزیر سے بڑھ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمران نے کہا اے پروردگار تیرے بندوں میں تیرے نزدیک عظیم تر کون ہے؟ فرمایا جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود بخش دیتا ہے۔ بہی کی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان بند رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھانپتا ہے، جو کوئی اپنے غصے کو روکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک دے گا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لیتا ہے۔ یہ کی۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دینے والی یہ ہیں: نمبر ایک، چھپے اور ظاہر خدا سے ڈرنا۔ دو، خوشی اور ناخوشی میں حق بات کہنا۔ نمبر تین، فقیری اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا۔ ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں: نمبر ایک، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، حرص جس کی اطاعت کی جائے، اور اپنے نفس پر گھمنڈ کرنا، یہ خصلت سب سے بری ہے۔ ایک ہی حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت کلامی کسی میں نہیں ہوتی مگر اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور کسی میں نرمی نہیں ہوتی مگر اسے زینت بخشتی ہے۔ ترمذی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں: مال اور درازی عمر کی حرص۔ متفق علیہ۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ وہی کی جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جن دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، خواہش نفس اور جینے کی آس۔ درازی خواہش نفس قبول حق سے باز رکھتی ہے، اور جینے کی آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ یہ دنیا کوچ کرنے والی ہے اور جانے والی ہے، اور آخرت کچھ کرنے والی ہے اور آنے والی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، بس عمل کرو، اس کے لیے آج تم دنیا میں ہو۔ یہ عمل کا گھر ہے اور حساب نہیں، کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے اور عمل نہیں ہوگا۔ سورۃ رحمان میں ارشاد ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور اس دن کسی جن و انس سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ قبروں سے اٹھتے ہی سوال و جواب شروع نہ ہوں گے، صدیوں تک انسان میدان حشر میں موجود رہیں گے، اپنے اپنے اعمال میں گرفتار، از خود ہی پہچانے جائیں گے، اپنے چہروں سے ہر کوئی پہچانا جائے گا۔ غم و اندوہ سے تاریک چہرے، بھوک پیاس سے سوکھے ہوئے، اور خوشی اور دوسرے خوشی اور خوشحالی سے چمکتے ہوئے روشن چہرے، ہر شخص خود ہی اپنے اعمال کی تفسیر ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔